ایک مرتبہ قصہ یوں ہوا، ایک آدمی نے دعا کی حج میں جانے کے بعد، یا اللہ مجھے یہیں پہ موت دے، یہیں پہ موت دے، کیونکہ سنا تھا انہوں نے وہاں پر مرنا بڑی اچھی بات ہے۔ تو چند دن کے بعد بیمار ہو گیا تو اسے موت یاد آئی ہے۔ اس نے سوچا شاید اللہ نے میری دعا قبول کی، تو فوراً کہنے لگا یا اللہ میری بہت ساری دعائیں تھی، یہی ایک ہی دعا قبول کرنے کے لیے رہ گئی۔ ابھی 2-3 دن پہلے بی ایڈ کالج میں وہاں بھی بلایا گیا، اور جس ڈسپلین کے ساتھ اور جس اہتمام کے ساتھ وہاں کے طالبات نے دینی باتیں سنی، اور وہاں کے خود ٹیچرز اور ذمہ دار حضرات نے بیٹھ کر جس توجہ سے باتیں سنی، واقعی بڑے مبارکباد کے قابل ہے۔ ہر ایک کو فکر ہے کہ سب سے پہلے نمبر پر ہمارے یہاں دین ہو۔ ایک عرب مہمان پہنچا تو جیسے ہی اس نے دعائیں شروع کی، عرب نے پیچھے سے لقمہ دیا، کیونکہ قرآن پڑھنا چاہیے۔ عرب نے پیچھے سے کہا، جیسے تو حافظ بولتا ہے تراویح میں تو جاننے والے پیچھے سے لقمہ دیتے ہیں، عرب نے اسے لقمہ دیا۔ اب یہ پریشان آج کون سی نئی وکٹ آ گئی ہے میرے پیسوں میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے، تو سوچا اس کو بھی تھوڑی بہت عربی آتی تھی۔ اس نے نماز کے دوران میں عربی میں کہا یا عرب اسکت لک نصف ولی نصف، عرب خاموش رہو، آدھا تجھے آدھا مجھے۔ وہیں پہ سیٹنگ کی اس نے، 4 لاکھ ملتا ہے تو 2 لاکھ میں تجھے دوں گا، 2 لاکھ مجھے۔ تو بیچارہ اذان کے بعد کی دعا کا ثواب الگ۔ مؤذن نے اذان کہی، اللہ اکبر اللہ اکبر، میں نے بھی اللہ اکبر کہا۔ مؤذن جو بولے گا میں نے وہ بولا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ اور بعض روایت میں ہے، اس لیے بعض علماء نے کہا ہے اشہد ان محمد الرسول اللہ کے بعد سننے والا بھی اشہد ان محمد الرسول اللہ کے سے بعد رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا۔ بعض علماء نے اس کو ترجیح دی ہے، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ مؤذن جب اشہد ان محمد الرسول اللہ کہے، سننے والا بھی اشہد ان محمد الرسول اللہ کہے۔ حی علی الصلاۃ کے بعد لا حول ولا قوۃ الا باللہ، حی علی الفلاح لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کا جواب لا الہ الا اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قلبہ دخل الجنہ، جو اپنے دل سے ایک کلمات کہے گا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ جو کوئی اذان کے بعد مجھ پر 1 مرتبہ درود پڑھے، اور افضل ترین درود آپ کو معلوم ہے جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں، اس پر اللہ نے 10 رحمتیں اتاری۔ درود کے بعد جو اللہ سے میرے لیے وسیلہ مانگے، جنت میں ایک بہت بڑا مقام ہے، اس سے بڑا مقام کوئی نہیں۔ امت کو چانس دیا، جو میرے لیے وسیلہ مانگے گا اذان کے بعد اللہ سے، حلت لہ الشفاعہ، اس کے لیے میری سفارش واجب۔ اللہ کے نبی اللہ سے کہیں گے یا اللہ تیرے فلاں بندے کو، تیری فلاں بندی کو یا اللہ جہنم میں نہ ڈال، جنت میں ڈال، جنت میں ڈال۔ کیسے تراویح پڑھاتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ شاید اس سے بھی اسپیڈ ہمارے مولانا دارش صاحب بھی شاید اس وقت میرے ساتھ تھے، دارش صاحب کو یاد آیا ہوگا۔ میں سہل کا نام جہنم سے نکالتا ہوں، میں معاذ کا نام نکالتا ہوں، میں عیان کا نام نکالتا ہوں، میں عمیر کا نام نکالتا ہوں، اسے مجھے جہنم میں داخل نہیں کرنا ہے۔ تو کتنی بڑی بات ہے۔ پتہ نہیں کل رات ماشاءاللہ آپ نے تراویح پڑھی، کتنوں کے نام جہنم سے نکل گئے ہم کو معلوم بھی نہیں ہے، اور یہ ہر رات ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. ماشاء اللہ بڑی خوشی کی بات ہے اور بڑے قابل مبارکباد ہیں آپ حضرات بھی اور آپ کے اساتذہ بھی اور یہ ہمارے انجمن کے ذمہ داران بھی چند دنوں سے میں خود غور کر رہا ہوں. ماشاء اللہ ابھی 2-3 دن پہلے بی ایڈ کالج میں وہاں بھی بلایا گیا اور جس ڈسپلین کے ساتھ اور جس اہتمام کے ساتھ وہاں کے طالبات نے دینی باتیں سنی اور وہاں کے خود ٹیچرز اور ذمہ دار حضرات نے بیٹھ کر جس توجہ سے باتیں سنی واقعی بڑے مبارکباد کے قابل ہے کہ عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی رجحان غالب ہے. ماشاء اللہ ہر ایک کو فکر ہے کہ سب سے پہلے نمبر پر ہمارے یہاں دین ہو. تو اس پہ ہم آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ یہ سلسلہ تادیر قائم رکھے. تو اس وقت ہم لوگ رمضان المبارک میں قدم رکھ چکے ہیں. ایک عبادت میں شعبان میں کروں اور ایک عبادت میں رمضان میں کروں, کتنا فرق ہے اس کے اندر. زمین اور آسمان کے درمیان جتنا بڑا فرق ہے کوئی سورج پہ پہنچنے کا بھی سوچ نہیں سکتا, آسمان پہ دور کی بات. ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے خواب دیکھا کہ 1 سال پہلے ایک آدمی شہید ہوا. شہید ہونا کوئی آسان بات نہیں. اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کر, اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر, اپنی دنیا کو چھوڑتے ہوئے اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے اپنی گردن اللہ کے راستے میں کٹوانا. ایک آدمی ایسے شہید ہو کے انتقال کر گئے اور اس کے 1 سال بعد ایک آدمی اپنی موت مر گئے, بیمار ہو گئے یا پھر موت آئی مر گئے. تو خواب دیکھنے والے صحابی دیکھتے ہیں کہ جنت کے دروازے پر کھڑے ہیں. اللہ تعالیٰ اس شہید سے پہلے 1 سال بعد مرنے والے کو جنت میں بلا رہا ہے کہ تم پہلے جنت میں آ جاؤ. صحابی اٹھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ایک خواب بیان کیا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تعجب کس بات کا, کیا اسے 1 رمضان نہیں ملا اپنی موت مرنے والے کو؟ 1 رمضان کے روزے نہیں ملے, قرآن کی تلاوت نہیں ملی, اتنی نمازیں نہیں ملی؟ اور آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین السماء والارض, ان دونوں اعمال کے درمیان اتنا فرق ہے جسمنا آسمان اور زمین کے درمیان فرق ہے. تو ابھی آج آپ نے رمضان میں فجر کی نماز پڑھی, ماشاءاللہ شعبان میں بھی پڑھتے تھے, لیکن شعبان اور رمضان کی نماز میں آسمان اور زمین کے درمیان جتنا فرق ہے اتنا بڑا فرق ہے. تو ابھی آپ نے رمضان میں قدم رکھا, ابھی دیکھتے ہی دیکھتے کیسے روزے ختم ہو جائیں گے. آج میں کہہ رہا ہوں کہ پہلا روزہ, ابھی رمضان کے بعد عید کے چاند دیکھنے کی تیاری ہو رہی ہوگی. کتنے جلدی دن گزرتے ہیں ہم لوگ تصور نہیں کر سکتے. راتوں کی جو عبادت ہے رمضان میں اللہ اتنا پسند کرتا ہے, اتنا پسند کرتا ہے. وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ. ہر رات اللہ اپنے بندوں کو دیکھتا ہے, ابھی بھی دیکھ رہا ہے, لیکن رمضان کی ہر رات اہتمام سے دیکھتا ہے. میرا فلاں بندہ ماشاءاللہ تہجد پڑھ رہا ہے,
میرا فلاں بندہ تراویح پڑھ رہا ہے، میرا فلاں بندہ قرآن لے کر بیٹھا ہوا ہے، میرا فلاں بندہ کسی کو دین کی باتیں سمجھا رہا ہے، اور اللہ فیصلہ کرتا ہے اس کو مجھے جہنم میں داخل نہیں کرنا ہے۔ ہر رات اللہ جہنم سے بندوں اور بندیوں کو آزاد کرتا ہے۔ آج میں سہل کا نام جہنم سے نکالتا ہوں، میں معاذ کا نام نکالتا ہوں، میں عیان کا نام نکالتا ہوں، میں عمیر کا نام نکالتا ہوں، اسے مجھے جہنم میں داخل نہیں کرنا ہے۔ تو کتنی بڑی بات ہے، پتہ نہیں کل رات ماشاءاللہ آپ نے تراویح پڑھی، کتنوں کے نام جہنم سے نکل گئے ہم کو معلوم بھی نہیں ہے، اور یہ ہر رات ہوتا ہے۔ تو آپ اندازہ لگاؤ اگر ہم تراویح ایسے پڑھیں گے کہ جیسے بعض علاقوں میں مجھے جانا ہوا، ایک ساز میں سورہ فاتحہ میں نے اپنے کانوں سے سنا، علاقے کے نام نہیں لوں گا میں، کیسے تراویح پڑھاتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، شاید اس سے بھی اسپیڈ۔ یہ میں نے اپنے ہمارے مولانا دارش صاحب بھی شاید اس وقت میرے ساتھ تھے، دارش صاحب کو یاد آیا ہوگا، ایک علاقے میں پہنچے آج سے تقریباً 13 سال پہلے۔ ایک مرتبہ آپ نے قصہ مشہور سنا ہوگا آپ نے، ایک جگہ پہ ماشاءاللہ کوئی جبہ پہن کے آئے، ہر جبہ پہننے والا حافظ ہونا، عالم ہونا، بعض لوگ جبہ کا استعمال کر کے بھی مانگنے کے لیے آتے ہیں، تو کسی کے لباس پہ نہیں جانا۔ ایک مسجد، وہاں پر بیچارے جاہل لوگ تھے، تو جبہ پہن کے ایک آدمی آیا، مسجد والے بڑے خوش ہوئے، آج تو ماشاءاللہ قرآن سننے کا موقع ملے گا، روزانہ قل واللہ سننے کا موقع ملتا تھا، آج تو پورے اہتمام سے ایک پارہ سنیں گے۔ وہ جبے والا بھی بڑا خوش۔ تو لوگوں نے اس جبے والے سے درخواست کی کہ بڑی قربانی دے کے رمضان کے چند دن بچے ہیں، آپ ہمارے یہاں اپنا وقت دیجئے، ہم آپ کو اتنی لاکھ روپے دیں گے۔ اب اس کو کیا نہیں چاہیے تھا، تیار ہوا ماشاءاللہ، ساری وصولیاں چھوڑ کے، سارے چندے چھوڑ کے مسجد میں تراویح پڑھنے کے لیے۔ اب اس کو آتا نہیں قرآن پڑھنا، اگر اما پارا کی چھوٹی صورتیں اگر یاد تھی وہ پڑھائے گا تو پکڑا جائے گا۔ تو ہوا یوں، جیسے ہی اس نے شروع کیا، اب وہ عربی کے چند کلمات جانتا تھا، چند دعائیں جانتا تھا، تو روزانہ سورہ فاتحہ کے بعد اللہم انا نسألک ونستغفرک ونستہدیک، جتنی دعائیں ایک رکعت میں پڑھتا تھا، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اور اس کے علاوہ عربی میں گردان آتی ہے، فعل 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 فعلت فعلتا فعلنا فعلت فعلتما فعلتم فعلتی فعلتما فعلتن، اللہ اکبر، سمع اللہ 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 اللہ۔ اب اتفاق سے چند دن کے بعد ایک عرب مہمان پہنچے، ان کو عربی آتی تھی، تو جیسے ہی اس نے دعائیں شروع کی، عرب نے پیچھے سے لقمہ دیا، کیونکہ قرآن پڑھنا چاہیے۔ عرب نے پیچھے سے کہا، جیسے تو حافظ بولتا ہے تراویح میں تو جاننے والے پیچھے سے لقمہ دیتے ہیں، عرب نے اسے لقمہ دیا۔ اب یہ پریشان آج کون سی نئی وکٹ آ گئی ہے میرے پیسوں میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے، تو سوچا اس کو بھی تھوڑی بہت عربی آتی تھی، اس نے نماز کے دوران میں عربی میں کہا، یا عرب اسکت لک نصف ولی نصف، عرب خاموش رہو، آدھا تجھے آدھا مجھے۔ وہیں پہ سیٹنگ کی اس نے، 4 لاکھ ملتا ہے تو 2 لاکھ میں تجھے دوں گا، 2 لاکھ مجھے، تو بیچارہ عرب بھی خاموش ہوا۔ تو بعض علاقوں میں ایسی تراویح سنائی جاتی ہے۔ دیکھیے قرآن ایسا پڑھنا نہ پڑھنا اچھا ہے، کیونکہ تراویح فرض نہیں ہے، تراویح سنت ہے، بہت بڑا ثواب ملے گا، مغفرت ہوگی، بڑی جنت ملے گی، لیکن کوئی قرآن کا مذاق اڑائے تو نہ پڑھنا اچھا ہے۔ بعض لوگ تراویح میں پیچھے سوتے رہتے ہیں، تو بعض لوگ یا تو رکوع کے وقت امام کے پاس آتے ہیں، انتظار کرتے ہیں، موبائل لے کر بیٹھے ہیں، جیسے ہی ان کو پتا چلے ابھی حافظ رکوع میں جانے والا ہے، فر اللہ اکبر رکوع میں پہنچتے تھے۔ تو اتفاق سے تیسرے پارے کی ابتدائی آیت تھی، ماشاءاللہ سورہ فاتحہ پڑھ لیا حافظ نے، اس کے بعد یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون، اللہ لا الہ الا هو۔ تو ماشاءاللہ ساری پبلک
امام کے ساتھ. تو کبھی ایسا کرنا پڑتا ہے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں, تراویح میں سوتے رہتے ہیں, ایسے ہی پڑھتے ہیں. ایک مرتبہ ایک امام نے اپنے مجمع کو خطاب کیا کہ دیکھو سونا نہیں چاہیے, 20 تراویح کون سی بڑی بات ہے, سال میں ایک رمضان آتا ہے, اس میں 20 رکعت تراویح اہتمام سے پڑھی ہے. تو پبلک میں بعض لوگ امام پہ ہمیشہ ناراض رہتی تھی اور امام کے اندر کے کیڑے تلاش کرنے کی کوشش کرتی تھی. تو چند لوگوں کو اچھا موقع ملا امام کے خلاف کھڑے ہونے کا, تو مسجد میں ہنگامہ برپا کیا. پوری مسجد میں امام ہمارے خلاف الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے, ہماری تراویح پہ شک کرتا ہے. تو امام تھے بڑے چالاک, بڑے عقل مند. امام نے کیا کیا, دوسرا پارا تھا تو کہاں عقل سکھائیں گے کہ کون سوتے رہتے ہیں کون جاگتے رہتے ہیں. تو ایک آیت شروع کی, ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. پیچھے سے آمین. اب پتہ چلا امام کے خلاف جو کھڑے ہوئے تھے ان کو اپنی حقیقت معلوم ہی. تو بچوں میں نے یہ چند مزاحیہ قصے اس لیے سنائے, ہوتا ہے ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے. تو کوئی رات ہماری تراویح نہ چھوٹے. آپ کو شیطان پٹی پڑھائے گا. کیا پٹی پڑھائے گا؟ ابھی رمضان بہت باقی ہے, ابھی 28 تراویحاں باقی ہے, کل پڑھیں گے کل پڑھیں گے. آپ دیکھو کل کا دن میں نے نہیں دیکھا, آپ نے نہیں دیکھا. آج جتنی میرے اندر طاقت ہے پڑھ کے میں آگے بڑھوں, اللہ کے پاس سیو ہو گیا, اللہ کے پاس سیو ہو گیا, میری عبادت محفوظ ہو گئی. میں بھول جاؤں گا, اللہ نہیں بھولے گا. جیسے واقعہ میں نے سنایا آپ کو, ایک آدمی شہید ہوا اور ایک آدمی اپنی موت مر گیا, 1 سال کے بعد مر گیا. اس کو معلوم بھی نہیں تھی رمضان میں اس نے اتنی عبادت کی ہے. تو کیا ان کو اللہ جنت میں شہید سے پہلے بلا رہا ہے. تو ہمیں ابھی اچھا موقع ہے, ابھی ایک تراویح ہو گئی, آج دوسری تراویح ہے. آج سے ہم اتنے اہتمام سے تراویح پڑھیں کہ کوئی اگر ہمیں بہکانا چاہے تو بہکا نہ سکے. ہم اپنے آپ کو یہ کہیں کہ آج میں پڑھوں گا تو اللہ کے پاس میرے درجات بلند ہوں گے. دیکھیے موبائل اس وقت اپنے ساتھ نہیں رکھنا, اپنے پاس نہیں رکھنا. ماشاءاللہ میڈیکل کے بعد لوگوں کے بارے میں ہمیں معلوم ہے رمضان آتے ہی موبائل بند, اور رمضان سے 1-2 دن پہلے سب کو میسج کرتے ہیں رمضان میں میرا موبائل آف رہے گا, لہذا مجھے میسج کرنے کی زحمت نہ کرے, مجھے کال کرنے کی زحمت نہ کرے, رمضان کے بعد میرا موبائل چالو ہوگا. بڑی اچھی بات ہے, ایسے لوگوں کی بہت جلدی مغفرت ہوتی ہے. اب میں آپ کو ایک آسان ترتیب بتاتا ہوں آپ کو کیا کرنا ہے. دیکھیے میں فجر سے ترتیب شروع کرتا ہوں. یہ تو روزانہ کے لیے مجھے بار بار بعض لوگ کہتے رہتے ہیں کہ دیکھو شریعت میں اتنی آسان چیزیں ہیں, لیکن آپ کو معلوم ہے, ہماری پبلک کو معلوم نہیں, طلبہ کو معلوم نہیں. اذان کے بعد کی دعا کا ثواب الگ. مؤذن نے اذان کہی, اللہ اکبر اللہ اکبر, میں نے بھی اللہ اکبر کہا. مؤذن جو بولے گا میں نے وہ بولا. اشہد ان لا الہ الا اللہ, میں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان محمد الرسول اللہ, اشہد ان محمد الرسول اللہ. اور بعض روایت میں ہے, اس لیے بعض علماء نے کہا ہے اشہد ان محمد الرسول اللہ کے بعد سننے والا بھی اشہد ان محمد الرسول اللہ کے ہے. اس کے بعد رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا. بعض علماء نے اس کو ترجیح دی ہے. اور بعض روایت میں آتا ہے کہ مؤذن جب اشہد ان محمد الرسول اللہ کہے, سننے والا بھی اشہد ان محمد الرسول اللہ کہے. اور بعض روایت میں ایک کلمہ ملتا ہے, حی علی الصلاۃ کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ, حی علی الفلاح لا حول ولا قوت الا باللہ, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ کا جواب لا الہ الا اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قلبہ دخل الجنہ, جو اپنے دل سے ایک کلمات کہے گا وہ جنت میں داخل ہو گیا. تو آپ ہماری جنت فکس اگر ہم یقین سے کہتے ہیں. پھر کیا بتایا, جو کوئی اذان کے بعد مجھ پر 1 مرتبہ درود پڑھے,
اور افضل ترین درود آپ کو معلوم ہے جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اس پر اللہ نے 10 رحمتیں اتاری۔ درود کے بعد جو اللہ سے میرے لیے وسیلہ مانگے، جنت میں ایک بہت بڑا مقام ہے، اس سے بڑا مقام کوئی نہیں، اس سے بڑی جنت کوئی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اپنے ایک بندے کو وسیلہ دے گا اور مجھے امید ہے اللہ مجھے دے گا، اور کہا امت کو چانس دیا جو میرے لیے وسیلہ مانگے گا اذان کے بعد اللہ سے، حلت لہ الشفاعہ، اس کے لیے میری سفارش واجب۔ اللہ کے نبی اللہ سے کہیں گے یا اللہ میرے فلاں امتی کو، تیرے فلاں بندے کو، تیری فلاں بندی کو یا اللہ جہنم میں نہ ڈال، جنت میں ڈال، جنت میں داخل کر دے۔ یہ تو اللہ اور نبی کا وعدہ ہے۔ تو ہر وقت جب بھی آپ اذان سنیں، ماشاءاللہ پرانے زمانے میں ہماری عورتیں بھی، جب بھی آپ نے اپنے گھر کی عورتوں کو دیکھا ہوگا، جیسے ہی اذان کی آواز سنے چاہے کتنے بڑے کام میں کیوں نہ ہو، سب سے پہلے دوپٹہ لیتی تھی ماشاءاللہ۔ کوئی بھی کام کا جو ہم نے بعض اپنے بڑے علماء کو دیکھا، بیان چل رہا ہے، دینی باتیں چل رہی ہیں، سعودیہ کے بڑے علماء، ہندوستان کے بڑے علماء فوراً اپنا بیان بند کر دیا۔ کسی نے پوچھا آپ بھی بیان کر رہے تھے دینی بات، آپ کو رکنے کی ضرورت نہیں تھی۔ انہوں نے کیا کہا؟ اذان کا جواب اسی وقت دیا جاتا ہے۔ تو میں آپ سے یہی درخواست کروں گا، آج سے جو بھی اذان سنی ہم لوگ انشاءاللہ ہمارے دماغ میں فوراً جنت آنی چاہیے، کہ فوراً کہ ابھی ہمیں جنت حاصل کرنے کا موقع، ڈرنا نہیں کہ اللہ ابھی جنت میں داخل کرے گا، ایسا تو نہیں ہوگا۔ ایک مرتبہ قصہ یوں ہوا، ایک آدمی نے دعا کی حج میں جانے کے بعد، یا اللہ مجھے یہیں پہ موت دے، یہیں پہ موت دے، کیونکہ سنا تھا انہوں نے وہاں پر مرنا بڑی اچھی بات ہے۔ تو چند دن کے بعد بیمار ہو گیا تو اسے موت یاد آئی، اس نے سوچا شاید اللہ نے میری دعا قبول کی، تو فوراً کہنے لگا یا اللہ میری بہت ساری دعائیں تھی، یہی ایک ہی دعا قبول کرنے کے لیے رہ گئی، میں نے بہت ساری دعائیں کی تھی۔ یعنی موت سے اتنا بھی ڈرتا ہے، اتنا بھی ڈرنا نہیں چاہیے۔ تو اذان بھی، اذان کے بعد بعض اذان کے بعد 4 رکعت سنت، بعض اذان کے بعد 2 رکعت سنت۔ میں آپ کو صرف 2 رکعت سنت کی فضیلت سناتا ہوں، رمضان میں نہیں، رمضان میں تو زمین آسمان کے جتنا فرق اتنا فرق ہے رمضان اور اعمال میں۔ یہ تو عام ایام میں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، دیکھا کہ ایک صحابی کی قبر ہے، جان بوجھ کے پوچھا یہ کس کی قبر ہے؟ کہا یہ فلاں آدمی کی قبر ہے۔ یہ بات نوٹ کیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ اس بندے کو دوبارہ زندہ کرے اور کہے میرا بندہ تجھے پوری دنیا دے دوں، میں پوری دنیا میں کیا کچھ نہیں، یہ آپ کا بھٹکل پورا ہندوستان، امریکہ، آسٹریلیا، 7 بر اعظم، پوری دنیا دے دوں، یا پھر 2 رکعت نماز پڑھنے کا چانس دوں، یہ بندہ کہے گا یا اللہ مجھے دنیا نہیں چاہیے، مجھے صرف 2 رکعت نماز پڑھنے کا چانس دے، کیونکہ مرتے ہی پتا چلا 2 رکعت نماز کا کتنا بڑا ثواب ہے، مجھے 2 رکعت پڑھنے کا چانس دے، پھر مجھے موت دے۔ دیکھو ہر آدمی مرنے کے بعد کیا خواہش کرتا ہے، ہر آدمی یا اللہ مجھے تھوڑی دیر دنیا میں بھیج دے، میں نماز پڑھ کے آتا ہوں، میں صدقہ کر کے آتا ہوں، میں اچھا کام کر کے آتا ہوں، میں معافی مانگ کے آتا ہوں۔ لیکن آج تک کسی کو چانس نہیں ملا، لیکن ابھی ہر ایک کو اللہ نے چانس دیا، اور موت کب آئے گی پتہ نہیں، ابھی ہر ایک کو چانس ہے، اس چانس کا فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں۔ ابھی ہر آدمی نماز پڑھ سکتا ہے، ہر آدمی اللہ سے معافی مانگ سکتا ہے، ہر آدمی اپنی نگاہوں کی حفاظت کر سکتا ہے، ہر آدمی صدقہ خیرات کر سکتا ہے، لیکن یہ چانس بندہ کب مانگتا ہے؟ یا اللہ روتا ہے، اور اللہ کیا کہتا ہے؟ کلا انہا کلمۃ ہو قائلھا۔ دیکھو اللہ اتنا رحیم اور اتنا کریم ہے، دنیا میں کوئی ٹیچر پیپر آؤٹ نہیں کرتا ہے،
پیپر آؤٹ کرے تو یہاں پر مجرم گردانا جاتا ہے، لیکن امپورٹنٹ دے سکتا ہے، اشارات دے سکتا ہے، بیٹا یہاں کا پڑھو، یہاں کا پڑھو، وہ سال کے شروع کا تھوڑا زیادہ پڑھو یا آخر کا زیادہ پڑھو یا فلاں لیسن زیادہ پڑھو، چانسز بہت ہیں. لیکن اللہ اتنا رحیم اور اتنا کریم ہے، پورا پیپر آؤٹ کر دیا. میں کیا کیا پوچھوں گا، کس کس اعمال پر میں تمہاری پکڑ کر سکتا ہوں. شیطان کیا کہے گا وہ بھی آؤٹ کیا. شیطان انسان کا سب سے بڑا دشمن، وہ کیا کہے گا وہ بھی آؤٹ کیا. دیکھو 13ویں پارے میں ایک آیت ہے، جب فیصلہ ہوگا جنتی لوگ جنت میں جائیں گے اور جہنمی لوگ جہنم میں جائیں گے، شیطان کو ڈانٹیں گے. اللہ حفاظت کرے، جہنمی بندے اور جہنمی بندیاں شیطان کو ڈانٹیں گے، اور ڈانٹنا بھی چاہیے. یہ مردود نہ ہوتا تو سب اچھے ہوتے، لیکن اللہ کی حکمت ہے اس میں، اللہ آزمانا چاہتا ہے. شیطان کو پکڑیں گے. شیطان کیا ضرورت تھی تجھے؟ جب اللہ نے تجھے جنت سے نکالا تو خاموش کیوں نہیں رہا؟ ہمارے پیچھے کیوں پڑا؟ اللہ سے وعدہ کیا شیطان نے کہ یا اللہ تو نے مجھے نکالا جنت سے، میں اکیلا جہنم میں نہیں جاؤں گا، تیرے بندوں اور بندیوں کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا. تو شیطان مسلسل یہی فکر کر رہا ہے. تو قیامت کے دن جب جہنمی جہنم میں جائیں گے، شیطان کو پکڑیں گے. اے شیطان کیوں ایسا کام کیا تو نے؟ کیا پڑی تھی تجھے؟ تیری وجہ سے یہ سب ہوا. تو شیطان کیا کہے گا؟ شیطان اس وقت سچ بات کہے گا. وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق. شیطان کہے گا جب فیصلہ ہو چکا ہوگا، اللہ کے بندو اور اللہ کی بندیوں، اللہ نے سچا وعدہ کیا تھا تم سے، نماز پڑھو، اچھے کام کرو، ماں باپ کی خدمت کرو، تمام لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، جانوروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو. یہ پورے اللہ کی کہی ہوئی چیزیں، اس پر وعدے اللہ کے، اور یہ وعدہ سچا تھا. وعدتکم، اور میں نے بھی تم سے وعدہ کیا، لیکن میرا وعدہ کیا تھا؟ فاخلفتکم، میں نے وعدہ خلافی کی، میرا وعدہ جھوٹا تھا. شیطان کا کیا وعدہ؟ بعد میں دیکھ لیں گے، ابھی جتنا گناہ کرنا ہے کرو، آنکھوں سے جتنے مزے لینا ہے مزے لو، کانوں سے جتنے مزے لینا ہے مزے لو، کوئی دیکھنے والا نہیں. دنیا بڑی ہے، زندگی بڑی ہے، توبہ کر لیں گے، توبہ کر لیں گے. یہ میں نے تم کو سمجھایا، بعد میں توبہ کر لینا، لیکن میں نے جھوٹی پٹی پڑھائی تھی، میں نے تمہیں خالی دھوکہ دیا تھا. اور آگے ایک بات کہے گا، دیکھو اللہ کے بندو اور بندیوں، مجھے ڈانٹو مت، میں نے صرف تم کو سمجھایا تھا. میں نے کبھی ہاتھ پکڑ کے تمہیں گناہ میں نہیں لے گیا، ہاتھ پکڑ کے زبردستی میں تمہیں میوزک سننے پر آمادہ نہیں کیا، زبردستی تمہیں پکڑ کر دھکا دے کر میں ڈانس کی مجلسوں میں نہیں لے گیا، زبردستی میں حرام نوالا منہ کے اندر نہیں ڈالا. میں نے صرف تمہیں سمجھایا ایسا کرو، بعد میں توبہ کر لینا. وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَان، کیا کہے گا؟ مجھے تم پر کوئی طاقت نہیں تھی، کنٹرول نہیں تھا. اور آج بھی دیکھو کتنے لوگ فجر چھوڑتے ہیں، کیا شیطان زبردستی رسی سے باندھتا ہے ہم لوگوں کو کہ نہیں اٹھنا، ٹانگ باندھ کے رکھوں گا؟ نہیں، شیطان خالی پٹی پڑھاتا ہے. کالج جانے کے ٹائم پہ پڑھ لینا، اسکول جانے کے ٹائم پہ پڑھ لینا، دکان کھولنے کے لیے جب جائیں گے اس وقت پڑھ لینا. یہ شیطان پٹی پڑھاتا ہے. شیطان کہے گا فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا انفسکم، مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو. تو میں آپ سے کہہ رہا تھا 2 رکعت نماز کا ثواب مرنے کے بعد معلوم ہوگا. اب فجر آپ کی ہو گئی، فجر اہتمام سے آپ نے امام کے ساتھ پڑھ لی، اس کے بعد چونکہ آپ کو کالج بھی جانا ہے، آرام کا بھی تقاضا رہتا ہے. دیکھو اچھا یہ اشراق تک آرام نہ کرے. حدیث میں آتا ہے جو فجر بعد اپنی جگہ پر بیٹھا رہے اور اشراق کے وقت 2 رکعت، اور بعض صحابہ کا معمول تھا 4 رکعت، 2 یا 4 رکعت اشراق پڑھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا اس کو کامل حج کا ثواب ملا. کامل حج، مقبول حج. یہ تو اعزازی ثواب کہتے ہیں، انعامی ثواب، جانے والے کو بہت ثواب ملے گا. اس کے بعد آپ کو اگر 9 بجے کالج ہے تو آرام کیجئے، نیند ہو جائے تو راتوں کی عبادت میں طاقت ملتی ہے. پھر ظہر سے پہلے 4 رکعت سنت، ظہر کے بعد 4 رکعت سنت. یہ رمضان ہو، رمضان کے علاوہ کتنا بڑا ثواب. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم حرام، جہنم حرام،
ان لوگوں پر جو ظہر سے پہلے 4 رکعت سنت، ظہر کے بعد 4 رکعت سنت پڑھتے ہیں، پھر عصر سے پہلے 4 رکعت جو سنت پڑھتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ امرأ صلی قبل العصر 4، اللہ اس بندے پر رحم کرے جو عصر سے پہلے 4 رکعت پڑھے، پھر عصر کی نماز تکبیر تحریمہ سے پڑھی ہے، پھر عصر بعد دیکھو فجر اور عصر کا جو وقت ہوتا ہے فرشتوں کے جمع ہونے کا وقت ہوتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان قرآن الفجر کان مشہودا، قرآن کی جو تلاوت ہوتی ہے فجر کے وقت اس وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ 2 وقت ڈیوٹی بدلتی ہے فرشتوں کی، میرے ساتھ بھی فرشتے ہیں، تمہارے ساتھ بھی فرشتے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے تذکرہ کیا لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ، ہمارے آگے پیچھے فرشتے ہیں، ہماری حفاظت کرتے ہیں اللہ کی طرف سے۔ تو فجر کے وقت فرشتے آتے ہیں، عصر تک ان کی ڈیوٹی رہتی ہے، اور جو فرشتے عصر کے وقت آتے ہیں فجر تک ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے۔ یہ 2 وقت ہیں فجر اور عصر، دونوں فرشتے آپس میں ملاقات کرتے ہیں۔ فجر کے وقت اللہ کے پاس فرشتے پہنچتے ہیں، اللہ جان بوجھ کے پوچھتا ہے میرے بندے کو تم نے کیسے پایا، میری بندی کو تم نے کیسے پایا؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ عصر کے وقت جب میں ڈیوٹی سنبھالنے کے لیے گیا اس وقت بھی بندہ اور بندی عبادت میں، اور فجر کے وقت جب میں واپس آ رہا تھا اس وقت بھی تیرا بندہ عبادت میں۔ تو اللہ فخر کرتے ہیں اپنے بندوں اور بندیوں پر۔ تو عصر بعد اذکار پڑھیے، فجر بعد اذکار پڑھیے، پھر مغرب سے کم 15 منٹ پہلے اللہ سے خوب دعا کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افطار کرتے وقت روزے دار کی دعا رد نہیں ہوتی۔ دیکھو دن بھر تھکے ہارے رہتے ہیں ہم، روزہ بھی رکھنا، کالج بھی آنا، اگر کوئی ٹیچر سخت ہے تو اس کی کڑوی کسیلی بھی سننا، پھر آپس میں ان کی باتیں ان کی باتیں، پھر گھر میں گئے تو ایک کام ہوگا، سب ثواب کی چیزیں۔ ہمارے یہاں ماں باپ کا کام کرنا، استاذ کا کام کرنا، ماں باپ کو اچھی نظر، یہ سب ثواب۔ پھر افطار کے وقت بیٹھا ہے بندہ اور بندی اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اللہ دعا کرتے ہی قبول کرتا ہے۔ اللہ سے خوب مانگیے، دنیا مانگیے، آخرت مانگیے، اپنا فیوچر مانگیے، اچھی چیزیں اللہ سے مانگیے۔ اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ افطار سے پہلے آپ کو وضو سے ریڈی رہنا ہے، وضو سے تیار رہے، اور عربی میں جتنی عربی آپ کو آتی ہے عربی میں مانگیے، پھر اللہ سے اپنی زبان میں خوب مانگیے۔ اور سب سے جامع دعا، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کی عیادت کے لیے چلے گئے، دیکھا تو بہت دبلے پتلے ہو چکے ہیں، بالکل باریک، بیماری نے ان کو ایسا ہلاک کر دیا ہے کہ چند دنوں کے مہمان۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اللہ نے ایک بات ڈالی کہ ان سے پوچھیں اللہ سے کیا مانگتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے پوچھا میرے بھائی کیا اللہ سے تم دعا نہیں کرتے ہو؟ اس صحابی نے جواب دیا اللہ کے نبی میں نے اللہ سے ایک چیز مانگی ہے کہ یا اللہ جتنا مرنے کے بعد مجھے تکلیفیں ملنی ہیں ایک بھی تکلیف نہ دے، پوری دنیا میں دے دے، دنیا میں جیسا چاہے میرے ساتھ سلوک کر، مرنے کے بعد مجھے خوش رکھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا بار بار کرنا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے پروردگار دنیا میں بھی ہمیں اچھی چیزیں عطا کر، خوشحال رکھ، وفی الآخرۃ حسنہ، آخرت میں بھی ہمیں اچھا رکھ، وقنا عذاب النار، اور جہنم کے عذاب سے ہمیں بچا۔ تو یہ دعا بار بار کرنا افطار کے وقت، ہر 2 اذان کے درمیان، اذان اور اقامت کو 2 اذان کہتے ہیں، ہر 2 اذان کے درمیان اللہ دعا قبول کرتا ہے۔ فرض نماز کے بعد اللہ دعا قبول کرتا ہے، فرض نماز کے بعد اپنے اپنی دعا مانگے، امام کہتا آمین 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 کہنے کے بدلے میں اپنی دعا مانگنی چاہیے، ایسا نہیں کہ امام اپنی دعا اونچی آواز سے کر آپ بھی آمین آمین، نہیں، اصل دعا آپ کی اپنی دعا، اللہ سے خوب مانگے، آمین کہنے کے بدلے اپنے دل کا حال اللہ کو سنائیے۔ اللہ جانتا ہے لیکن سنانے والے سے اللہ بہت خوش ہوتا ہے۔ دنیا کا دستور کیا ہے؟ ایک مرتبہ کسی مالدار کے پاس مانگنے جاؤ
تو پھر نہ چاہتے ہوئے دیکھا، دوبارہ جاؤ تو پوچھے گا کہ دنیا میں میں اکیلا ہوں. اور اللہ کا دستور کیا ہے؟ جو نہ مانگتا ہے اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، مانگنے والے سے اللہ خوش ہوتا ہے. اللہ نے کیا کہا؟ جتنے سال چاہے تم میری نافرمانی کرو، مایوس نہ ہو. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. وہ میرے بندو جنہوں نے اپنے آپ پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. 80 سال کا گنہگار، لیکن احساس ہوا 80 سال تک میں نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی، 80 سال تک میں نے ماں باپ کی نافرمانی کی. احساس ہوا اللہ سے معافی مانگیں گے، آئندہ زندگی اچھی گزاریں گے. اسے معلوم بھی نہیں تھا 1 منٹ بعد اس کی موت ہے. موت کو دیکھنے کے بعد کوئی فائدہ نہیں. فرعون نے بھی توبہ کی. دنیا کا ہر فاسق فاجر، ہر کافر موت کو دیکھنے کے بعد توبہ کرتا ہے. فرعون جیسے ظالم نے توبہ کی، لیکن موت کو دیکھنے سے 1 سیکنڈ پہلے بھی اگر ہم نے سچی پکی توبہ کی، اللہ ایسے معاف کرتا ہے کوئی پرواہ بھی نہیں. 100 سال نافرمانی اور میں معاف کروں، اور معافی نہیں کرتا ہے. ایک آیت میں اللہ نے فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. جو توبہ کرتا ہے اور نیک کام شروع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ 80 سال کے گناہ معاف نہیں کرے گا. 80 سال کی نمازیں لکھتا ہے، 80 سال کی تلاوت لکھتا ہے، 80 سال کے اچھے کام لکھتا ہے، حالانکہ ایک بھی اچھا کام نہیں کیا. تو یہ اللہ کا وعدہ ہے. اب افطار کے بعد آپ کو پھر وضو کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کلی کرو. کلی کر کے اول وقت میں مغرب سے پہلے 2 رکعت سنت، مغرب کی فرض، پھر مغرب کے بعد 2 رکعت سنت. اور بھی ہمارے صحابہ کا معمول تھا کہ مغرب سے عشاء خوب نمازیں پڑھتے تھے. اور 3 سورتوں کا اہتمام کرو، سورہ سجدہ، سورہ واقعہ، سورہ ملک. اللہ قبر کا عذاب نہیں دے گا، جہنم کا عذاب نہیں دے گا. پھر عشاء بعد ابھی میں آپ کو نیند ستانے لگے گی، آپ کو پھر دوست یاد آئیں گے، یہاں جائیں گے فلاں مسجد، جائیں گے فلاں مسجد، 2 رکعت یہاں 2 رکعت یہاں. نہیں، اہتمام سے پڑھنا ہے. آج میں نے جو کیا وہ میرا، کل میرا نہیں. تو ابھی سے ارادہ. پھر اس کے بعد تراویح کے بعد اگر آپ کو نیند آ رہی ہے تو اپنا نظام بناؤ. دیکھو رات میں جلدی سونا، رمضان میں نہیں بول رہا ہوں، بہت سارے گناہ دنیا میں رات میں ہوتے ہیں. تو میں آپ سے ہی درخواست کروں گا ہر وقت عشاء ہونے کے بعد آپ رات میں اگر 9 بجے سو جائیں گے، 5 گھنٹے کی نیند کافی ہے. 10 11 12 1 2 ہم نے بعض علماء کے بارے میں جانا، ماشاءاللہ رات میں 2 بجے اٹھ کے اپنا کام کرتے ہیں، تہجد تو پڑھتے ہیں، اور اپنا کوئی دنیاوی کام، دنیاوی ترقی کا کام رات 2 2 3 3 بجے پھر سوتے نہیں. پھر کب نیند آتی ہے؟ پھر ظہر کو نیند آنی. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، رات میں جلدی آرام فرماتے ہیں. صحابہ رات میں جلدی آرام فرماتے ہیں. آخری حصے میں اللہ کے سامنے رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں. پھر اس کے بعد کب نیند؟ 12 1 بجے کھانا تناول فرماتے ہیں، پھر قیلولہ کرتے ہیں. یہ دن میں 2 وقت، رات میں 5-6 گھنٹے کی نیند ہو جائے اور ظہر میں تھوڑی نیند ہو جائے تو ماشاءاللہ پوری تھکاوٹ دور. تو آپ کو بھی انشاءاللہ ہمیشہ، چاہے رمضان میں اپنی دوسری ترتیب ہو سکتی ہے آپ کی. بعض لوگوں کو عادت نہیں ہوتی ہے، عشاء بعد اگر نیند نہیں آ رہی ہے تو عشاء بعد آپ قرآن لے کر بیٹھیے، قرآن بھی پڑھنا ہے. قرآن کی تفسیر رمضان کے مہینے کی مناسبت سے سمجھنے کی کوشش کریں. اگر نیند آ رہی ہے تو الارم وغیرہ رکھ کے تھوڑی سی نیند ہو جائے، اس کے بعد عبادت میں لگے رہے. کوئی تہجد آپ کی پورے رمضان میں نہ چھوٹے. بہت ساری باتیں کہنے کی تھی، وقت کم ہو گئے. بہرحال انشاءاللہ اگر کبھی اللہ موقع دے تو ساری باتیں ہو جائے گی. بس خلاصے کلام یہ ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے. سب سے بڑے عبادت گزار اللہ کے نبی نے تہجد گزار کو نہیں بتایا، تراویح پڑھنے والے کو نہیں بتایا. سب سے بڑے عبادت گزار وہی ہیں. اتق المحارم تکن اعبد الناس. حرام چیزوں سے بچ جاؤ. میرے سامنے موبائل ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں. موبائل میں اگر کوئی پکچر وغیرہ ہے تو اس وقت سوچنا یہ حرام ہے دیکھنا. اگر میں نہیں دیکھوں گا سب سے بڑا عبادت گزار بنوں گا. بن خلوت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زمانہ وہ آئے گا بڑی بڑی عبادتیں اللہ ضائع کرے گا ان لوگوں کی. صحابی نے پوچھا کون ہے؟ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سوال کرنے والے. کہا بڑی بڑی عبادت کریں گے، راتوں میں اتنی عبادت کریں گے، لیکن جب وہ خلوت میں جائیں گے، تنہائی میں. اس زمانے میں صحابہ کو مشکل تھا تنہائی سمجھنا. اس زمانے میں تنہائی کا مطلب دروازے کو کنڈی لگانا. آج کے زمانے میں تنہائی مطلب چادر ہے
اور ہاتھ میں موبائل ہے، اس میں ساری دنیا دیکھ سکتے ہیں، یہ ہے خلوت۔ وہاں جائیں گے تو اللہ کی نافرمانی کریں گے، جب قیامت آئے گی اللہ سارے اعمال اٹھا کر پھینکے گا۔ تو میں یہی درخواست کروں گا اپنے بھائیوں اور بہنوں سے، انشاءاللہ ہمیں کوئی گناہ کرنا نہیں، ہمارے اعضاء امانت، ہماری آنکھیں امانت، ہمارے کان امانت، ہمارے ہر عضو امانت، اس کا جواب دینا ہوگا قیامت کے دن اللہ کو۔ انشاءاللہ ہم اپنے اعضاء کا صحیح استعمال کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے، اللہ بہت خوش ہوگا، دنیا میں بھی ہمیں جنت کا مزہ دے گا اور آخرت میں تو انشاءاللہ جنت ہی ہے۔ ورنہ جو لوگ غلط چیزوں کے پیچھے پڑتے ہیں، دنیا میں کوئی خوشی، ہر وقت ٹینشن، یہ ٹینشن وہ ٹینشن یہ ٹینشن، دنیا بھی گئی آخرت بھی گئی۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، یہ تو اللہ کا وعدہ ہے، جو میری یاد سے اعراض کر کے زندگی گزارے گا دنیا بھی تنگ کر کے رہوں گا، دنیا بھی پریشان، سکون نہیں ملے گا، اور جب قیامت کا دن آئے گا اس کو میں اندھا اٹھاؤں گا، اس کو آنکھیں نہیں ہوگی، وہ پوچھے گا لما حشرتنی اعما، مجھے دنیا میں آنکھیں تھی، مجھے آج تو اندھا کیوں اٹھایا، وقد كنت بصیرا، اللہ کہے گا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها، دنیا میں تجھے سمجھانے والے آئے، میری آیتیں آئی تو بھول گیا، اسی طرح آج تجھے بلایا جا رہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں دینی باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، رمضان ہی نہیں بلکہ سارے لمحات ہمارے صحیح گزرے، دین میں گزرے، اچھے کاموں میں گزرے، لوگوں کے حقوق ادا کرتے ہوئے گزرے، اپنے ماں باپ اور بھائی بہنوں کا اور اپنے بڑوں کا لحاظ رکھتے ہوئے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ذمہ داریاں دی اپنے برادران وطن کے بارے میں، ان تک بھی صحیح دین کی باتیں پہنچے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔